اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دوسری نسبت بین الرؤوس والسہام تھی، اس کا مقصد کسر ختم کرنا تھا اور تصحیح بنانا تھا، لیکن وہ اس وقت استعمال ہوتی تھی جب کسر وارثوں کی ایک جماعت پر ہو۔ ایک جماعت، اس کو ایک طائفہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایک حصے والی متعدد افراد، جیسے بنات ایک طائفہ ہے، جدات ایک طائفہ ہے، زوجات ایک طائفہ ہے، بیٹے اور بیٹی ایک طائفہ ہوتی۔ تو دوسرے نسبت پر پچھلے درس میں بات ہو چکی ہے۔ یہ تیسری نسبت بین الرؤوس والرؤوس ہے، یعنی ورثہ جو جماعتیں ہیں اس کے افراد کے اعداد کے درمیان ہے۔ یہ نسبت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسر دو یا دو سے زیادہ طائفوں پر ہو، زیادہ جماعتوں پر ہو۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ بین الرؤوس والرؤوس نسبت دے کر مضروب تیار کریں گے اور پھر اس مضروب کو اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ اصلیہ ہو، اور عول مسئلہ میں ضرب دیں گے اگر مسئلہ عائلہ ہو، حاصل ضرب تصحیح مسئلہ ہو۔ تصحیح سے اسے دینے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو دوسری نسبت میں بیان ہو چکا ہے، یعنی ہر فریق کو اصل مسئلہ سے جتنا ملا ہے اس کو مضروب میں ضرب دیں گے، حاصل ضرب تصحیح سے اس فریق کا حصہ ہوگا جو اس پر بلا کسر برابر تقسیم ہوگا۔ یعنی اس نسبت میں اور دوسری نسبت میں فرق یہ ہے کہ وہ بین الرؤوس والسہام تھی، یہ بین الرؤوس والرؤوس ہے۔ دوسرا فرق، وہ اس وقت استعمال ہوتی تھی جب کسر وارثوں کے ایک جماعت پر ہو، اور یہ اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسر وارثوں کی دو یا دو سے زیادہ جماعتوں پر ہو۔ وہاں بین الرؤوس والسہام نسبت دے کر مضروب تیار ہوتی تھی، اور اس میں بین الرؤوس والرؤوس نسبت دے کر مضروب تیار کریں گے، اور حصہ دینے کا طریقہ وہی ہے جو پہلی نسبت میں بیان ہو گیا۔ اس میں دو نسبتیں چلتی تھی، توافق و تباین، اور اس میں چاروں نسبتیں چلتی ہے۔ اس میں ایک مثال کا انتخاب کر کے ہم نے اس کے سارے قواعد سمجھائے تھے، اس کے لیے بھی ہم نے ایک ہی مثال کا انتخاب کر کے اس میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ پہلی مثال تماثل کی ہے۔ اس میں تین زوجات ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ تو یہاں زوجات ذی فرض ہے، ان کا مسئلہ، ان کا فرض سمن ہے، سمن کے مخرج 8 سے ہم نے مسئلہ بنایا، ان کو سمن دیا 1، اور باقی بچے 7۔ تو وہ بیٹے اور بیٹی کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوں گے۔ تو یہاں پر تین زوجات کے رؤوس پر برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے، اور یہاں پر جو 7 باقی رہ گئے ہیں وہ بیٹے اور بیٹی کے 3 رؤوس پر برابر تقسیم نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جہاں پر بیٹے اور بیٹیاں 2 ہو تو وہاں بیٹے کو 2 رأس شمار کیا جاتا ہے اور بیٹی کو 1۔ اس کو رؤوس اعتباریہ کہتے ہیں، تاکہ ان پر مال للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہو جائے، اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو آپ 2 شمار کریں، اس کو کہتے ہیں رؤوس اعتباری۔ یہاں پر رؤوس اعتباری بیٹے اور بیٹی کی 3 ہے اور باقی 7 بچے ہیں، تو 7 3 بھی تقسیم نہیں ہو رہا ہے اور 1 بھی 3 بھی تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم تیسری نسبت کے قاعدے پر عمل کرتے ہوئے ہم بین الرؤوس اور رؤوس نسبت دیکھیں گے۔ ہم نے نسبت دیکھی تو 3 اور 3 میں تماثل ہے۔ تو تماثل کا قاعدہ یہ ہے کہ احد المتواصلین کو لے کر ہم مضروب بنائیں گے۔ 1 3 کو لے کر ہم نے مضروب بنایا، اس کو اصل مسئلہ 8 میں ضرب دیا، تو 3 8 24۔ اب 24 تصحیح مسئلہ ہے، اس سے ہم اسے دیں گے، کسی جماعت پر بھی کسر نہیں ہوگا۔ زوجات کو اصل مسئلہ سے ملا تھا 1، اس کو ضرب دیں گے 3 میں، 3 × 3۔ اب 3 زوجات پر برابر تقسیم ہوتا ہے، فی زوجہ کو 1 ملے گا، اور یہاں پر 7 ملا ہے، ان کو ضرب دیں گے 3 میں، تو 3 7 21۔ اب 21 ہم 3 بھی تقسیم کریں گے تو فی حصہ آئے گا 7، وہ بیٹی کا حصہ ہے، اور اس کا ڈبل ہے 14، وہ بیٹے کو ملیں گے۔ یہ تماثل کی مثال ہو گئی۔ اب یہ دوسری مثال ہے تداخل کی۔ یہاں بھی مثلا 8 سے زوجات 2 ہے، ان کو 8 میں سے 1 ملا ہے، اور یہاں پر
ایک بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، تو ان کی روسی اعتباریہ 4 ہے اور ان کی حصے 7 ہے. 7 4 بھی برابر تقسیم نہیں ہوتے، 1 2 بھی تقسیم نہیں ہوتے. ہم نے نسبت دیکھی 4 اور 2 میں، تو تداخل ہے. تو تداخل کے قاعدے پر عمل کرتے ہوئے اکبر العددین، بڑے عدد کو لے کر ہم نے مضروب بنایا، اس کو ضرب دیا اصل مسئلہ 8 میں، تو 4 8 32، 4 8 32. اب 32 تصحیح مسئلہ ہے، تو اب اسے دیں گے تو کسی جماعت پر بھی کسر نہیں ہوگا. زوجات کو ملا ہے 1، اس کو ضرب دیں گے 4 میں، 4 × 4. اب 4 2 زوجات پر برابر تقسیم ہوگا، فی زوجہ کو 2 حصے ملیں گے. اور 7 کو 4 میں ضرب دیں گے تو ان کو 7 ملا ہے، 7 4 28، 7 4 28. اب 28 ہم تقسیم کریں گے 4 پر، تو فی حصہ آئے گا 7، تو فی بیٹی کو 7 7 دیا جائے گا اور بیٹے کو ملیں گے 14. ان کا مجموعی حصہ ہے 28. 14 یہ ہو گئے، 14 28، 28 اور 4 یہ ہو گئے 32. مسئلے کی تصحیح ہو گئی. اب یہ مثال ہے توافق کی. یہاں پر 4 زوجات کے حصہ 1 ہے جو برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے، اور 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، ان کی روسی اعتباریہ 6 ہے، 7 6 بھی برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے. ہم نے نسبت دیکھی بین الرؤوس والرؤوس، تو 6 اور 4 میں توافق ہے، توافق بن نصف ہے. کون سا توافق ہے؟ توافق بن نصف. تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک کا نصف لے کر دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، تو 3 4 12. اب یہاں پر 12 کو ہم نے مضروب بنایا اور اس کو ضرب دیا اصل مسئلہ 8 میں، تو 12 8 96، 12 8 96. اب 96 سے مسئلہ کی تصحیح ہو گئی. چار زوجات کو 1 ملا تھا تو اس کو 12 میں ضرب دیں گے مضروب میں، 12 × 12. ان کو 7 ملا تھا، 12 میں ضرب دیں گے تو 12 7 84، 12 7 84. اب 84 کو ہم تقسیم کریں گے 6 پر، تو فی بیٹی کا حصہ آئے گا 14 اور فی بیٹے کا حصہ آئے گا 28. تو اب 96 یہاں پر مکمل تقسیم ہو گیا. یہ مثال ہے تباین کی. یہ بھی مسئلہ 8 سے ہے. زوجات 2 ہے اور ابن اور بنت، ان کی روسی اعتباریہ 3 ہے، ان کے حصہ 7 ہے. تو 1 2 پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے اور 3 7 پہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے. کسر ہے 2 طائفوں پر، کسر 2 طائفوں پر ہے. نسبت ہم نے دیکھی تو 2 اور 3 کے درمیان تباین ہے، تو تباین کے قاعدے پر عمل کریں گے. کل کو کل میں ضرب دیں گے، 2 3 6 مضروب بنا اور 6 کو ہم نے ضرب دیا 8 میں، تو 8 6 48. اب 48 سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی. زوجات کو 1 ملا ہے، ان کو مضروب میں ضرب دیں گے 6 × 6. ہاں 6 × 6. فی زوجہ کو ملے گا 3، یہ فی زوجے کا حصہ ہے، فی زوجے کو ملے گا 3. ان کو ملے 7 7 6 42. یہ بیٹے اور بیٹی کا حصہ ہو گیا 7 6 42. اب 42 کو ہم 3 کی تقسیم کریں گے تو بیٹی کو ملے گا 14 اور بیٹے کو
ملے گا 28 اسے بیٹے کو ملے گا۔ اب یہاں پر آخری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کسر مختلف طائفوں پر ہو، اور ایک طائفہ اس میں ایسا ہو کہ بین روس و سہام ان میں توافق ہو، تو وہاں پہلے روس کی وفق کو لیں گے، پھر بین روس و روس آپ نسبت دیکھیں گے۔ جیسے اس مثال میں 3 بیٹیاں ان کی عیسیٰ سلوسان ہے، جدات 3 ہے، اعمام بھی 3 ہے، تو یہاں بین روس و روس تماثل کی نسبت ہے۔ سب سے پہلے ہم بنات کی عیسیٰ سلوسان 4 ہے، اس کے اور 6 کے درمیان نسبت دیکھیں گے، تو ان میں توافق بن نسب ہے، تو روس کا نسب لیں گے ہم، وہ 3 ہے۔ تو اب 3 میں تماثل ہے، احد المتماثلین ایک کو ہم لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے، 3 چک 18، 3 چک 18 سے تصحیح ہو گئی۔ یہاں پر ان کو 4 ملا ہے، 3 4 12 ان کا حصہ ہے، 12 6 برابر تقسیم ہوتا ہے، فی بن کو 2 حصے ملیں گے، اور ادھر 3 × 3 فی جدہ کو 1 حصہ ملے گا، اعمام کو 1 ملا ہے، 3 × 3 ادھر فی عام کو 1 حصہ ملے گا، اور یہاں فی بن کو 2 حصے ملیں گے۔ تو یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اکثر متداخلین 6 کو ہم مضروب بنائیں، لیکن مختصر کرنے کے لیے بین روس و سہام بھی آپ دیکھ لیں، جہاں توافق ہو وہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور جہاں توافق نہ ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تیسری نسبت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بین رؤوس و رؤوس ہے، اور یہ تب استعمال ہوتی ہے جب کسر 2 یا 2 سے زیادہ طائفوں پر ہو، اور پھر اس میں 4 نسبتیں چلتی ہے۔ تو مسئلہ بنانا اور تصحیح کرنا یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب انشاءاللہ اگلی دروس میں پھر ہم باقی مباحث پر بات کریں گے۔